نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا 16 رکوع پر مشتمل 129 آیات سورۃ انفال سے اگلی سورۃ توبہ ہے۔ یہ سورت کو سورۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے۔ 114 سورتوں میں سے یہ واحد سورت ہے کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اب اس کی مختلف توجیحات ذکر کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس قدر سخت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول بیزار ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے مشرکوں سے۔ بڑا غضبناک انداز ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى وہ بیان ہوئے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ اب رحمت کے فوری بعد اتنا سخت جملہ نہیں بنتا، اس وجہ سے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نہیں پڑھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے۔ اگر اس کے فلسفے، اسباب، علتیں، وجوہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذکر کر دیں تو فبیہا، اگر وہ خود ذکر نہ کریں تو تب بھی ہم نے اس کو ایسے ہی ماننا ہے۔ جیسے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ابھی ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے فرض، اب یہ 2 کی بجائے 3 کیوں نہیں ہے، اور مغرب ہی کی کیوں 3 ہے؟ اس کیوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ رمضان ہی کے جو روزے فرض ہیں اس کی جگہ اگر شعبان کے ہو جاتے یا شوال کے ہو جاتے تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی۔ رمضان ہی کے کیوں ہیں اس کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا جو رب تو نے کہہ دیا ہم نے اس کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دیتے ہیں، اس کو بعین ہی ماننا اسی طرح لازم ہوتا ہے۔ وجہ پتہ لگ جائے، سبب پتہ لگ جائے، علت پتہ لگ جائے تو بہت بڑی بات ہے، انسان کا دل اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نہ پتہ لگے، جیسے کہ قرآن مجید کے اکثر احکامات، عبادات جو ہیں وہ بغیر وجہ کے، روزے رکھنے ہیں ٹھیک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر پرہیزگاری کسی اور سبب سے بھی حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے معطل ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوگا، کوئی اور طریقہ بھی ہوتا، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے بتایا ہوا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا۔ جب ہم اپنی طرف سے سوچیں گے تو پھر وہ مال پاک نہیں ہوگا۔ جو حکم دے دیا ہم نے وہ مان لیا۔ 113 سورتوں کے اندر کبھی کسی نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہے؟ بس ایسے ہی یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا ہوگا؟ اس لیے نہیں پڑھا ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا ہوگا۔ اور یہ قرآن نا بعین ہی، یہ مسئلہ سمجھ لیں، جو لوح محفوظ پہ ہے وہی بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب لوح محفوظ پہ سارا اسی ترتیب سے موجود تھا کہ جو آج ہماری ترتیب ہے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ اس انداز سے ترتیب سے لکھا ہوا ہے، اس میں سے یہ حصہ پہلے نازل ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ پہلے نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیتیں یا کوئی صورت نازل ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اس سے پہلے کرنا یا اس کے بعد کرنا۔ اس کا مطلب ترتیب وہ ہے کہ جو لوح محفوظ پر ہے، اور اسی ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی
نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جب بسم اللہ نہیں ہوگی تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قرات نہیں کی ہے، نہیں پڑھی ابتدا کے اندر۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سورت توبہ درمیان سے کہیں پڑھ رہے ہوں تو اب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو ہم ابتدا کا منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ ابتدا ہی سے براہ راست قرآن مجید سورت توبہ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ابتدا کی جو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورت کی ابتدا جب بھی ہوگی پھر اعوذ باللہ کے ساتھ ہی صرف ہوگی۔ اور اگر آپ پہلے کسی کوئی آیتیں پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھتے پڑھتے درمیان سے کھول لیا، سورت توبہ کی کوئی 2 آیتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بغیر بسم اللہ کے آگے وہیں سے پڑھ لیں گے۔ اور وہ تو کوئی اور سورت بھی پڑھ رہے ہوں گے تب بھی آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ وہاں سے یہاں شفٹ ہوئے، پڑھتے پڑھتے وہاں پر آئے۔ یہ تو کچھ مسائل تھے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہی بہت ہے۔ اور میں یہ جو مشرک لوگ ہیں ان کو مسجد حرام سے باہر نکال دیا جائے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ وہ پہلا گھر تھا جو سب سے پہلے بنا تھا، اس کے اندر ہی بت بنا دیے ہیں تم لوگوں نے۔ 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، ذرا سمجھیے گا۔ یہ 360 بت اس لیے نہیں رکھے تھے کہ ہر روز ایک نئے بت کی عبادت کرتے تھے، بلکہ اس لیے رکھے تھے کہ مکہ کے اندر ایک آدمی تھا عمر بن لحی نام کا، وہ شام کے علاقے میں گیا، وہاں پہ بت پرستی دیکھی، اس نے وہاں سے کچھ بت پکڑے اور یہاں پہ لے آیا اور ان کو آ کے کہا دیکھو جی وہ تو نبیوں کی سرزمین ہے، وہاں پہ یہ کام ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا گھر یہاں پہ۔ لوگوں نے اس کو برا بلا کہا، نے کہا ایک ہی چک لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگتے ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی نا، ساری کی ساری توحید والی تھی۔ ان کو بڑا غصہ چڑھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اب شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ وہ ایک قریب آیا، دوسرے نے بات مانی، تیسرے نے بات مانی، انہوں نے اٹھا کے کچھ بت استعمال کرنے شروع کر دیا۔ ان کو کہا کہ یہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے لیکن یہ ہمیں اللہ کے قریب، ہم ان تک اور یہ اللہ تک۔ یہ میں آیت سنا دیتا ہوں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کرتے، یہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں۔ اب کچھ بندوں نے مانا، ان کی نسلوں نے مانا، ان کی نسلوں نے مانا، آہستہ 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 لوگ جو یہاں پر آتے تھے حج اور عمرے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس بت پڑے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں رکھے؟ انہوں نے کہا یہ بس ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں تو ہم نے ان کے بت بنا کے رکھ دیے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری باتیں منوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہمارے علاقے میں بھی تو اتنے عظیم لوگ تھے، انہوں نے جا کے ان کے بت بنا دیے۔ اب وہ وہاں پہ عبادت کو، انہوں نے کہا بات تو اتنی سی، ہم ادھر جو جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ یہ قبولیت ہوگی تو چلو ان سے کہہ دیتے ہیں، اپنے بت بنا لیے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ کہا کہ ایک کاپی تو تمہاری اصل وہاں پہ تمہارے علاقے میں، جب تم عمرہ اور حج کے لیے آؤ نا تو ایک بنا کے نا اپنے علاقے والا جو بت ہے نا اس کو بھی یہاں پہ رکھ دو، چلو ہم تمہیں بھی یہاں پہ تعارف دے دیتے ہیں، تو اپنا بت بھی لے آؤ۔ وہ فلاں علاقے طائف کے اندر جو بت تھا انہوں نے وہاں پہ بھی رکھا ہوا تھا، اس کی ایک کاپی ادھر رکھ دی پکڑ کے۔ بت کی کاپی بنانا کون سا مشکل ہے؟ تو اس طرح مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنے اپنے بڑے بڑے رکھنے شروع کر دیے، تو 360 بت ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کا تحمل اندازہ لگائیں کہ اس کے گھر کے باہر، اس کے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اندر باہر ہر طرف بت ہی بت ہوں گے 360۔ یہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ 200 کے قریب ہوں گے، 200 150 کے قریب بندہ ہوگا یہاں۔ وہ 360 بت جن لوگوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، آپ پرانے ذوقت میں چلے جائیے، بت ہر رقم ہے۔ اب رسول اللہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک کام کیا، انہوں نے کہا جتنی تصویریں ختم کر دو، جتنی قبریں اونچی ہیں ان کو ختم کر دو، اور جتنے بت یہاں پر ہیں سارے کے سارے ختم کر دو۔ اور اس کام کے لیے نا 2 صحابی چنے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جری دونوں کے دونوں مضبوط صحابی۔ انہوں نے کہا ہر چیز سیدھی کر دو، سارے کے سارے اتار دو یہاں سے بت، کر دیا، ختم کر دیا۔ اچھا اب وہ جب سارے کے سارے بت ختم ہو گئے
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے واپس گئے ایک غزوے کے بعد، اور وہ غزوے کا تذکرہ بھی آتا ہے، میں ذکر کرتا ہوں، حنین کا موقع ہے۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے چلے گئے ہیں، وہاں پہ وفد آ رہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ اب جو ہے کوئی مشرک یہاں پہ نہیں رہے گا، پاک ہو گئی ہے سرزمین، کسی شخص کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، بس ختم، نکل جاؤ یہاں سے سارے کے سارے۔ اور آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جزیرۃ العرب سے اکثر کو باہر نکال دیا تھا نا۔ تو اس کے بعد یہ ایک سخت مضمون تھا کہ اللہ اس کے رسول جو ہیں اس سے بری ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہی ایک آیت آگے آتی ہے، اسی کے اندر تیسری آیت ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ یہ لفظ پہ ذرا سمجھیے گا، یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا زبر زیر پیش جزم لگی ہوتی ہے نا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لکھوائی تھی نا چیزیں، تو اس پہ زبر زیر پیش توئے جیم، یہ جو رموز و اوقاف ہیں، یہ جو آیتوں کے نشانات ہیں، جو رکوع کے نشانات ہیں، پارے، یہ کچھ نہیں تھا ہوتا۔ عرب لوگ تھے، ان کو ویسے ہی آتی تھی، آج بھی عربی رکھ بغیر زبر زیر کے ہو تو ہم پڑھ لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن بغیر نقطوں کے بھی ہوتی تھی اس وقت، یعنی نقطے بھی کوئی نہیں تھے ہوتا۔ کسی وقت موقع ملا تو میں وہ کچھ ایک چیزیں ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے خطوط، اس میں سے آپ کو میں عکس دکھاؤں گا، وہ نہ نقطے ہیں، نہ زبریں ہیں، نہ زیریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ تو ایسے ہی تھا، ایک بندے نے پڑھ لیا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، دیکھیں زبر زیر سے فرق کتنا پڑتا ہے کہ بلا شبہ اللہ بری ہے مشرکوں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نہ مشرکوں سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے۔ کیا پڑھا؟ رسولہ کی جگہ رسولہ پڑھ لیا۔ اتنا سا فرق، کتنا زمین آسمان کا ترجمہ میں فرق پڑ گیا۔ تو اب وہ بندہ ایک دیکھ رہا، اس نے کہا یہ کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی یہی پڑھا، مجھے کیا پتا، بس ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے حکم دیا، اس نے کہا یہ زبریں زیریں لگاؤ، ان کو فونیٹک سمبلز کہتے ہیں، ان کو لگاؤ تاکہ یہ جو اجمی لوگ ہیں جب یہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن ان کا بھی تو ویسے اتنا ہی ہے نا جتنا ہمارا ہے عربوں کا، تو جب یہ پڑھ رہے ہوں تو اتنی فاش غلطیاں تو نہ کریں کہ لفظوں کا کچھ بھی بن جائے، کہ اللہ بھی بیدار ہے اور رسول بھی بیدار ہے مشرکوں سے۔ اب اللہ بیدار ہے مشرکوں اور رسول سے نہیں بنتی بات، اس لیے وہ رسولہ، اور رسول بھی بیدار۔ تو اس وجہ سے پھر قرآن مجید کے اوپر زبر زیر پیش لگی ہے، جو آج لگی ہوئی نظر آتی ہے، ایسے ہی نہیں تھی وہاں پہ۔ اب جب وہ لگی نا، تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ 6666 آیتیں نہیں ہیں، یہ ہے وہ سبب کہ جب یہ لگی تو پھر آیتوں کے نشان بھی لگے اور رکوع بھی بنے۔ تو یہ جب کرتے گئے تو پھر 6238 آیتیں بنی، اور یہ آیتیں وہ تھیں کہ تمام لوگوں کے اندر معروف تھیں کہ یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، لیکن لکھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک علاقہ ایسا تھا کہ جہاں کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے نشان لگانے شروع کر دیے، یہ بھی آیت، یہ بھی آیت، یہ بھی آیت۔ اس کو انہوں نے شمار کیا تو دیکھا 6666 بندے، یہ کوفی مصحف تھا۔ تو پوری دنیا کے تمام علماء نے اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا، آیت قرآن وہی ہے، صرف کس میں فرق پڑا، کسی جگہ توئیں لگی ہوئی تھی نا، وقف لگا ہوا تھا، انہوں نے اس کو آیت کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے اگر کبھی، میں نے شروع میں کہا تھا، اگر کوئی عیسائی کہہ دیتا ہے اٹھ کے، کوئی اور غیر مسلم کہتا جی اپنے قرآن آپ کا بالکل محفوظ ہے نا، دکھاؤ پھر اس میں 6666 آیات، تو جب آپ وہاں پہ کاؤنٹ کریں گے تو 6238 ملیں گی، تو پھر جب وہ 6238 ملیں گی تو پھر آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گی باقی آیتیں کتنے گئی ہیں، باقی کہیں نہیں ہے، وہی سارے کا سارا قرآن ہے۔ جب زبریں زیریں پیشے لگ رہی ہیں اس وقت آیتوں کے سمبلز بنائے جا رہے ہیں کہ کہاں۔ تو کوفی کے مصحف کے اندر ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ انہوں نے ایسے لگائے، تو اس کے بعد جب کاؤنٹ کیا تو 6666 بنے، وہ فگر مشہور ہو گیا، وہ اس وجہ سے وہ فگر مشہور ہو گیا، آسان سا فگر ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مسلمان کی ڈیفینیشن دی ہے، اب یہ بڑی خوفناک ڈیفینیشن، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، 3 کام ہوں گے تو بندہ مسلم ہوگا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے وہ حدیث، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب مسلمان، دیکھیے ادھر توجہ کیجیے، مسلمان کا بھائی ہے، دوسری جگہ کہا یہ 3 صفتیں ہوں گی تو تب بھائی ہوگا، اس کا مطلب مسلم از ایکول ٹو 3 یہ صفات، 3 کریکٹرسٹکس، 3 بلیو۔ کون سے؟ پہلا فَإِن تَابُوا، توبہ کریں، کلمہ پڑھیں، یہ تو اللہ کی توفیق سے پڑھ لیتے ہیں، اگلی 2 صفتیں بڑی مشکل ہیں،
فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر تین ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر ہیں وہ تمہارے بھائی دینی۔ اگر آپ اس چیز کو سامنے لے آئیں تو یقین مانیں کہ ہم کیا بنے گا ہم لوگوں کا۔ گھر کے اندر بھی نمازی پایا جا رہا۔ میں نے کہا تھا یہ 6 چیزیں ہیں نماز کی جو لازم ہوتی ہیں، ان میں جماعت کے ساتھ بھی شامل تھا، ان کے اندر 5 وقت بھی، اور 5 وقت کی نماز تو کم از کم ہو جائے، جو کمی بیشی ہو گئی کم از کم 5 وقت تو ہو جائے، اقام الصلاۃ میں تو آ جائے، توبہ تو ہو گئی، یعنی کلمہ تو ہم نے پڑھا، بائے برتھ مسلم ہے، اس کے بعد اقام الصلاۃ ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ آتا وہ زکوٰۃ ہی کوئی نہیں کر رہے، زکوٰۃ ہی کوئی نہیں ادا کرتے پوری کی پوری۔ ایک فیکٹری والے جو دیندار آدمی ہیں تو زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہوئے کہتے ہیں اچھا میں تو آج تک گنیا ہی نہیں کدی مال۔ میں نے کہا کبھی بھی نہیں؟ کہتے ہیں بس بے تحاشا ہی دے جا رہے ہیں۔ میں کہا یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بے تحاشا نہیں ہوتی، یہ طے شدہ ہوتی ہے، صدقہ و خیرات بے تحاشا ہوتا ہے۔ جیسے نوافل آپ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن نماز کی رکھتے تو وہی ہے نا جو فرض کی ہیں، وہ تو نہیں نا آپ بے تحاشا ہی ظہر کی 18 رکھتے پڑھ دیں گے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اگر کسی دے بھی رہا ہے تو وہ بھی نہیں عام طور پہ کاؤنٹ کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ 3 چیزیں ہیں پھر وہ مسلمان کی تاریخ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں یہ خوشخبری ہے میرے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں فرما دے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں، وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے معاملات سے متصل ہو جائے، اس کی اولاد ہو جائے، تو یقین مانے اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایمان کا سرٹیفکیٹ مل رہا۔ کتنی بڑی بات ہے، مسجدوں سے دور نہیں ہونا۔ مسجد ہمارا مسلمان ایک مچھلی ہے اور مسجد وہ پانی ہے کہ جہاں پہ آ کے اس کا دل لگ جائے۔ اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے 7 بندوں کو جو اللہ اپنے عرش کا سایہ کل قیامت کے دن دے گا کہ جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک بندہ صرف وہ ہوگا کہ جس کی مسجد کی اہمیت اس کی زندگی میں یہ ہوگی کہ اس کا دل صرف مسجد میں ٹکتا ہوگا۔ ایک نماز کے بعد اگلی نماز، اگلی نماز کے بعد اگلی نماز، بس اس کا دل ہی مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزیں بیان کی، کہا یہ چیزیں تو محبوب ہیں، یہ چیزیں تو جائز ہیں، لیکن 3 چیزوں سے اگر ان کی محبت بڑھ گئی تو پھر یہ ساری کی ساری ناجائز ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ تمہارے باپ دادا کی خدمت تو کرنی ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، اسباب، اور جو تم تجارتوں میں کمی کا ایک تصور ہوتا ہے تمہارے، تم ڈرتے ہو کہ تجارتوں میں کمی، یہ سب چیزیں ملا لو، اور تمہارا وہ جو گھر جو تمہیں بڑا پسند ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ 3 چیزوں سے بڑھ گئی ان کی محبت، جائز محبتیں ان 3 چیزوں سے بڑھ گئیں، اللہ کی، رسول کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، تو یقین مانو پھر اللہ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، ٹک جاؤ، ٹھہر جاؤ، انتظار کرنا، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرنا، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ تمہارے اوپر لے آئے۔ یعنی تم اللہ رسول سے بڑھا رہے ہو، اللہ سے محبت کس کی؟ ایمان والے تو وہ ہے کہ جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، وہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جہاد کے اندر ان کی زندگی ہے۔ اور جو قومیں جہاد چھوڑ دیتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے اس وقت دنیا کے اندر؟ صرف معیشت کے سٹرانگ ہونے سے انسان بلند نہیں ہوتا، صرف سائنٹیفک ٹیکنالوجیز کے سٹرانگ ہونے سے انسان بلند نہیں ہوتا، ساتھ جہاد فی سبیل اللہ ساتھ ہو تو تب انسان سٹرانگ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے لیے آئے تو 10,000 فوجی ساتھ تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر آئے اور وہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ یہ کیسے فتح ہوئی تھی یہ انشاءاللہ جس وقت سورۃ الفتح کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو ان کا تذکرہ انشاءاللہ سنا دیں گے۔ تو اس کے بعد 10,000 یہ تھے، تو کئی لوگ مسلمان ہوئے وہاں پہ، جو مسلمان ہو رہے تھے نا، تو اب 14,000 کے قریب لشکر ہو گئے، 4,000 اور ایڈ ہو گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے موو کیا اور وہاں پہ وہ جو حنین کا غزوہ ہوا تو اس کے اندر نا وہ جو نئے نئے آ رہے ہیں مسلمان ہوئے ہیں، اب ان کے دل میں آیا، انہوں نے کہا پہلے یہ مسلمان تھوڑے تھے تو اب ہم بھی مسلمان ان میں ایڈ ہو گئے، اب کثرت کی وجہ سے تو اب تو ہم پکے جیتے ہیں۔ اور یہ وہ واحد غزوہ ہے کہ جس کے اندر اچھی طرح ہلا دیا، اللہ نے تبصرہ بھی بڑا سخت کر دیا قرآن میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کا دن تم یاد کرو، تمہیں تمہاری کثرت نے بڑا خوش کیا ہوا تھا۔
صحابہ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، چند افراد نے صرف ایک تصور کر لیا، عجب آ گیا کہ آج تو ہم بڑے ہیں، آج تیسی چھٹنا ہی نہیں، یہ جو اتنے لوگ تھے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے، تو یہ جو تھوڑے سے جو لوگ ہیں یہ ہمارا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ تو جب یہ بات آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلا دیا، بلکہ اس قدر وہاں پہ ان لوگوں نے ٹوٹ کر حملہ کر دیا کہ مسلمان ہل گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اس دن بہادر سے بہادر آدمی بھی اوٹ لے رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر، اتنے بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی بہادری کا اس وقت پتہ لگتا ہے جب سارے ادھر ہوں تو ایک اکیلا بندہ آگے ہو، یہ پتہ لگتا ہے بہادری کا۔ تو ہم نے کس سے سنے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم نے کس سے سنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم نے کس سے سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے کس ساتھ سننا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ سارے کے سارے پیچھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ بات تو تب بنتی ہے، یہ ہے لیڈر۔ لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ اس کو حکم دیا، اس کو حکم دیا، اس کو حکم دیا، اس کو حکم دیا، وہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ خود گھر میں بیٹھا۔ نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں غزوات کے اندر۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو تکلیفیں مصیبتیں خود برداشت کرتا ہے، پھر اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں، ان لوگوں کا ایک عجیب ہی معاملہ ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ۔ میں نے عیسائیوں کے متعلق تو تفصیل سے ذکر کر دیا کہ وہ کیسے خدا کا بیٹا بنایا ہونا۔ عزیر علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جب ان کو بخت نصر مار کے لے گیا، 70,000 کو قید کر دیا، یہ وہاں سے اٹھا کے لے گیا، یہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے، ایک لیکچر کے بعد انشاءاللہ، ایک درس کے بعد اگلا درس ہوگا، اس میں تفصیل ہوگی۔ تو اب عزیر علیہ السلام جو ہے، انہوں نے ان کو لوگوں کو اکٹھا کیا کہ تورات کے رہے، تورات جو تھوڑی بہت ہی وہ لے گئے ہیں، باقی ہے نہیں، تبدیل شدہ ہے، وہ مانتے تھے کہ ہم نے تبدیل کی ہوئی ہے۔ اور پھر عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو تورات لکھوائی۔ اب وہ یہودی کہیں کہ بھائی یہ تورات تو اتنی قیمتی ہے، اور یہ تورات تو اتنی قیمتی ہے، لیکن ہم نے چونکہ تبدیلیاں کر دی تھیں، تو اب یہ تورات کسی کو بھی نہیں پتا، جس کو اللہ نے بتائی ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ عزیر اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ، یہ ہے وہ سبب۔ تو کچھ افراد نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ کی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جو علماء ہیں نا، ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اب علماء کو خدا کیسے بنایا؟ اس زمانے میں جو مسلمان ہوئے انہوں نے آگے کہا، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کبھی نہیں ان کو بنایا، ہم نے تو کبھی نہیں ان کی عبادت کی، ہم نے تو کبھی بھی اپنے کلمے کے اندر ان کا نام نہیں لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پتہ ان کو کیا کہا کہ کیا یہ نہیں ہوتا کہ جو تمہارے علماء کہتے ہیں یہ حلال ہے تم اس کو حلال مان لیتے ہو، جس کو کہتے ہیں حرام ہے تم اس کو حرام مان لیتے ہو، وہ اپنی مرضی سے حلال و حرام کی تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ تو خدا کا منصب ہے جو تم نے اپنے علماء کو دے دیا، یہ ہے تم نے ان کو خدا بنایا ہوا۔ اس لیے جب کبھی کوئی عالم دین کوئی بات کرے اس سے پوچھ لیں، محبت سے احترام سے پوچھ تو لیں کم از کم کہ بھائی یہ بات ہے کہیں؟ جو جہان کی کہانیاں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، پکڑی بھی نہ جائے، لوگ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سی کہانیاں ہمارے ذمہ لگائی ہوئی ہیں، دے تڑا تڑ لگا کے لمبی لمبی بابوں کی کہانیاں سنائی ہیں، پتہ نہیں تو کوئی اڑ رہا ہے۔ ہمیں ایک صاحب پڑھاتے تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ حج کے لیے چل پڑے، وہ ہر قدم پہ سجدہ کرتے تھے، نہ جانے کتنے سال، پتہ نہیں کتنی دور سے چلے، ہر قدم پہ سجدہ، میں ہر قدم پہ سجدہ ہوتا ہے ایمان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں رہے، صحابہ کر نہیں رہے، اور یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ یہ میں خود سننے والا ہوں دور طالب علمی میں۔ اچھا وہ وہاں پہ پہنچے، عجیب، اس کے بھی عجیب بات ہے، کہتے ہیں جو وہاں پہ پہنچے نا تو وہاں جا کے دیکھا کہ خانہ کعبہ کوئی نہیں ہے۔ کہنے کہ خانہ کعبہ کدھر گیا؟ یا اللہ میں تو تیری اتنی عبادت کر کے وہ ناراض ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، تیرے سے ایک بڑا ولی آ رہا ہے، خانہ کعبہ اس کا استقبال کرنے کے لیے مکے کے دروازے پہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیے کہ نہیں، اتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے؟ اب یہ پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہوں، وہ صحابہ بھی سن رہے ہوں، باقی انبیاء بھی سن رہے ہوں، ہنسیں گے پھر لوگ ہم پہ، وہ کہیں گے یہ دین کا بیڑا گرک کر رہے تھے تم، پاک صاف دین دے کے گئے تھے، یہ کیا بیچ میں کہانیاں شروع کر دی تم نے؟
تو میں نے اسی لیے وہ آیت سنا دی آپ کو. اچھا اب یہ آیت کہاں پہ ہے؟ یہ سورۃ توبہ کے اندر ہے. یہ آیت نمبر 33 کے اندر ہے. دیکھ لیجئے گا گھروں میں جا کے 32 33 اور 34 نکال کے دے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مال دیا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بتوں کے آستانوں پہ تم نے کوئی قربان نہیں کرنا. اللہ کا مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، خزانے بنا بنا کے مت رکھنا، اور اس میں سے جو وقت آئے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا. اور جس نے ایسا نہ کیا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جس نے ایسا نہیں کیا اس کو خوشخبری سنا دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی، المناک عذاب کی. اچھا خوشخبری اور المناک عذاب، عذاب کے ساتھ خوشخبری کا نہیں ہوتا. یہ ان کو ایک ہلایا گیا ہے کہ مال اس لیے جوڑتے تھے کہ تمہیں کسی تنگی میں کام آئے، تو جب تنگی میں کام آتی تو انسان کو خوش ہوتا ہے. اچھا یہ پیسے میرے پڑے ہوئے تھے، کہا یہ پیسے تمہارے پڑے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن جاؤ گے پھر تمہیں پتہ لگے گا. پھر اللہ وہاں کے جو جہنم کے فائر کا فلیم ہوگا نا، جو اس کے آگ کے شعلے ہوں گے، ان کے اوپر وہ مال تپائے گا. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو لا کے تپا دیا جائے گا. آیت نمبر 35 ہے سورۃ توبہ کی. سارا حساب صحیح طرح کرنا ہے، زیادہ دینا انشاءاللہ اللہ کے رستوں کے اندر. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ اس دن اس کو تپا کے اس کے چہرے کے اوپر ایسے لگا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی سائیڈوں پہ، پھر اس کے بعد پشتوں پہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تختیاں بنی ہوں گی جن کو گرم کیا جائے گا، جب وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوں گی، جیسے آگ سے پیچھے کرتے ہیں ٹھنڈی ہوتی تھوڑی سی، فرمایا جیسے ہی ٹھنڈی ہوں گے ان کو دوبارہ تپایا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یعنی کوئی آسانی دی نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں ایک ایک لمحے پہ معافی ہے، موت تک کے لیے معافی ہے. یہ ان معاملات میں کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ڈیفینیشن میں آ رہا ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا. تو جہاد تو کافر کے خلاف کرتے ہیں، مسلمان کے خلاف تو کوئی نہیں کرتا. اس کے بعد پھر کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں اتنے زیادہ ہر وقت لڑائی کے رسیہ ہوتے ہیں، یہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا ان کی لڑائی تو یہ مہینے آگے پیچھے کر دیتے ہیں. وہ 4 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، میں نے بتایا تھا وہ رجب ہے، اور اسی طرح ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اور محرم ہے. یہ 3 اکٹھے ہیں اور ایک رجب الگ ہے. ان کی کہیں لڑائی چل رہی ہوتی تھی نا تو یہ کرتے کہ بڑے عجیب سے فراڈ کرنے والے لوگ، اور لڑائی چل رہی ہے، انہوں نے کہا اچھا رجب شروع ہو گیا. انہوں نے کہا ابھی پتہ نہیں رجب ہے. اچھا چلو آپس میں طے کر لو کہ شعبان پہلے لے آتے ہیں، رجب بعد میں کر لیتے ہیں. یعنی مہینے کا نام چینج کر دیتے ہیں. اس طرح بھی نہیں کرنا، چلو اس سال رجب آیا ہی نہیں ہے، اس سال رجب ہے ہی نہیں، اگلے سال یہ 11 مہینے کا بنا لیتے ہیں سال، اگلے سال 13 مہینے کا، برابر کر لیں گے جی کوئی مسئلہ نہیں. یعنی انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سارے کا سارا اسپننگ ہے، روٹیشن ہے، یہ زمین و آسمان کا جو آپس میں ایک تعلق بنا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے آربٹ میں ایسے چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جب سے زمین و آسمان پیدا کیا اس وقت سے ہی 12 مہینے ہیں. میں نے 12 مہینہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ آپ سمجھیں یہ دنیا تو یہ ایک دفعہ ایسے گھومتی ہے نا، اس کو سپن کہتے ہیں. یہ سارے کا سارا تو یہ جو گھومتی ہے نا ایک دفعہ، تو یہ 24 گھنٹے ہمارے ہوتے ہیں. تو یہ سورج کے ارد گرد ایسے ایسے گھومتی ہے. یہ 365 دفعہ گھومتے 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 یہاں پہ اپنا سرکل کمپلیٹ کرتی ہے نا، تو یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ 365 دن بن جاتا ہے. اور یہ اس کے ارد گرد چاند ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت، کہتے ہیں کہ سائنس سے دور. کون سی سائنس سے دور کرتا ہے قرآن؟ وہ قرآن مجید تو بیان کرتا ہے، اور کیا چیز بیان کرتی ہے؟ سائنس کا مطلب سے سینٹیا سے لفظ نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے علم. تو علم قرآن سے زیادہ کہاں سے ملے گا؟ تو یہ جو اس کا ٹوٹا ہوا ہے جو ایک حصہ ہے جس کو ہم چاند کہتے ہیں، جو اس گولا ہے وہ ایسے چلتا ہے، اور وہ 29 یا 30 دنوں کے اندر یہ اپنا سرکل جو ہے مکمل کرتا ہے. تو یہ گھومتا گھومتا ادھر آتا ہے، یہ اس کا سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ اس کے 12 سرکل کمپلیٹ ہوتے ہیں جس کو ہم ایک مہینہ کہتے ہیں. تو یہ 12 سرکل ہے اس طرح. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا. میں مختصراً صرف 2 منٹ لگاؤں گا، مجھے پتا ہے تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. وہ واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جب ان لوگوں نے حملہ کرنا کہا نا، رومیوں نے، عیسائی تھے اس وقت کی سپر پاور تھی، تو انہوں نے جب حملہ کرنا چاہا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گیا. مخبری کا نظام بڑا سٹرانگ تھا، نہ بھی ہو تو وحی کے ذریعے مل جاتی تھی خبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لے کے آؤ سارے مال یہاں پہ. تو اس وقت صحابہ مال لے کر آ رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارا مال گھر کا لے کے آئے تو وہ اس وقت لے کے آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سونٹ کون دے گا؟
حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا پھر 100 اونٹ کون دے گا؟ پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا 100 اونٹ، 7 دفعہ پوچھا، 7 دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور اتنا مال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال کو ایسے اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان آج کے بعد آپ جو بھی عمل کریں آپ کو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت۔ تو وہاں پر گئے اور ساتھ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اب کوئی بندہ پیچھے نہیں رہ سکتا، اس کو نفیر عام کہتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا، تو جس طرح کے بھی نکلو۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھوڑے بہت ایسے تھے کہ جو مسلمان تھے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو منافق تھے، کچھ منافق ساتھ چلے گئے اور جو کچھ زیادہ تر منافق تھے وہ مدینے میں رہ گئے۔ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، سوائے اس کے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مقرر کیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں سارے غزوات میں ساتھ ہوں، اور میں نہیں، اب آپ نے یہیں پہ رہنا، جس کو آپ نے مقرر کر دیا وہ خاموش ہیں۔ اور اس کے بعد 3 وہ صحابہ پیچھے رہ گئے جو کہتے ہیں کہ میرا دل کرے میں ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، لیکن وہ پہنچ نہیں سکے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہو کے واپس آ گئے، رستے میں اپنے صحابہ کا پوچھتے رہے، وہ نہیں نظر آئے، وہ نہیں نظر آ رہے۔ اتنا لشکر بہت بڑا تھا نا، 30,000 کے قریب لشکر ہے، 30,000 جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے جاب کر رہتے ہیں نا، یعنی جہاں باس ہوتے ہیں نا جہاں پہ، تو وہاں پہ ہمیں اپنے نیچے والے بندوں کا پتہ نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساروں کا پتہ ہوتا تھا۔ تو اب وہ جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری یہ وجہ سے نہیں گئے، یہ وجہ سے نہیں گئے۔ وہ 3 آئے، تینوں نے آگے کہا جی کوئی وجہ نہیں تھی، غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا اب معافی نہیں ہے۔ 50 دن توبہ کرتے رہے۔ 50 دن توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ یہ وہ 3 بندے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اس نسبت سے اس صورت کو صورت توبہ کہا جاتا ہے۔ کتنے دن معافی طلب کرتے رہے؟ ہے کون؟ صحابی۔ کہیں ہے کون؟ صحابی ہیں۔ 50 دن توبہ کرتے رہے ہیں۔ اس لیے جب اس زمانے میں حضور کو دیکھ لیا تھا تو دیکھنے سے صحابیت کا شرف مل گیا تھا، لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی تو اس کی سزا بھی زیادہ بن جاتی تھی۔ تو اس لیے ہم آج اس زمانے میں موجود ہیں، ہم تو اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیں، امید رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ معافی اتنی آسان ہے، لیکن جہاد سے پیچھے رہنے والے کی معافی اتنی مشکل ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آخری بات فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو، وہ ایک گروہ ضرور بالضرور دین کا علم حاصل کرے اور واپس جا کے پڑھے۔ اس لیے ایک خاندان میں عالم دین ضرور ہونا چاہیے، ایک محلے میں، ایک علاقے میں ایک بڑا عالم ضرور ہونا چاہیے جو مفتی کے درجے پہ ہو، جو فتویٰ دے سکتا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ شفقت کے کچھ چیزیں بتائیں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے لوگوں تو حضور کا دل بھی جو ہے وہ بسیج جاتا ہے، آپ کے اوپر بڑی شفقت کرنے والے ہیں۔ اسی کے اوپر اس صورت کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع